انہو من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک متنفس کو کسی دوسرے متنفس کو قتل کیے بغیر ناحق قتل کیا، اس طرح ہے جس طرح کی پوری نوع انسانی کو اس نے قتل کیا، پوری نوع انسانی کو، یعنی a single individual is equal to the entire human being, entire mankind. ومن احیاها، اور جس نے اس کو اسپیئر کیا، اس کو زندگی دی جائے، وکأنما احیا الناس جمیعا، اس طرح ہے جیسے کہ پوری انسانیت کو اس نے زندگی دی۔ انسان اللہ تعالیٰ کی غلطی نہیں ہے، is not a mistake، کہ اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے اب ہم وہ ہے کہ اس غلطی کو درست کریں، کرتے پھریں۔ اللہ تعالیٰ نے فریڈم آف ول دی ہے، فریڈم، مین ہیز بین گیون فریڈم۔ قرآن میں ہے کہ ہم نے ہدایت کو نازل کیا، جس کی مرضی ہے اس کو فالو کرے، جس کی نہیں مرضی فالو نہ کرے۔ پیغمبر کے بارے میں انما انت مذکر، تو ریفریشر ہے، لوگوں کی میموری کو ریفریش کر رہا ہے، لست علیہم بمسیطر، تو وہ نہیں ہے، ڈکٹیٹر نہیں ہے۔ پھر کہا لست علیہم بجبار، تو جو ہے وہ جبر کا داروغہ نہیں بنا ہوا ہے۔ ایک اور جگہ ہے، کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ ایمان لائیں؟ حالانکہ ہم نے، اگر ہم چاہتے تو ہم تمام نوع انسانی جو ہے وہ ایک راستے پہ چلتی، لیکن اللہ کی مشیت نہیں ہے۔ اللہ کی مشیت جو ہے وہ اس کے جو اسرار ہے، اس کی جو مسٹریز ہیں، یہ ہم نہیں جانتے اس وقت کہ جب پوری کائنات کا مطالعہ نہ کریں، جب انسان کا مطالعہ نہ کریں، اور جب بک آف ریولیشن اٹ از ایکسپریس ان ڈفرینٹ ورژن اس کا مطالعہ نہ کریں، وہ مسٹریز جو ہے ہم پروب نہیں کر سکتے۔ مشہور مفکر برٹرنڈ رسل کہتے ہیں کہ in order to probe the mysteries of the universe you have to study human language. ہیومن لینگویج ہی تو کمیونیکیشن کا، انٹرفیس ڈائلاگ کا، تمام کا ذریعہ ہے، اس کو ضروری ہے کہ اس کو آپ سمجھیں کہ ہیومن لینگویج میں کیا ہے، اور ہیومن لینگویج میں ہی یہ جو ریویل کتابیں جو ہیں وہ آئی ہیں، نازل ہوئی ہیں، سامنے آئی ہیں۔ تو جب تک آپ ان کے الفاظ، ان کا ڈکشن، ان کا رائم، نظم، صوتیات کا نظام، اس کی جو علم معانی سیمینٹکس ہے اس کو نہ سمجھے، وہ کتاب اٹ ول ریمین اے کلوز بک فار یو۔ جس طرح ہر ایک انسان دوسری کے لیے کلوز بک ہے، جب تک آپ ایکسپریس نہ کریں خود کو۔ بچہ بھی جو ہے اٹ از اے کلوزڈ بک، جب وہ چیختا نہیں ہے، چلاتا نہیں ہے، ماں نہیں جانتی، سمجھتی کہ یہ بچہ کیا مانگ رہا ہے۔ جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ تا نگیریت طفل کے جوشد لبن، جب تک بچہ جو ہے چلاتا نہیں ہے، چیختا نہیں ہے، روتا نہیں ہے، اس وقت ماں کی سینے میں دودھ جوش نہیں مارتا۔ یہ بھی ایک لینگویج ہے بچے کا وہ نہ کرنا۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں جلال الدین رومی کہ بہت خوبصورت شعر ہے کہ جانور فر بے شود از خردنوش، آدمی فر بے شود از راہ گوش۔ جو جانور ہے کھانے پینے سے موٹے ہوتے ہیں، انسان جو ہے اچھی بات سننے سے صحت مند ہو جاتا ہے، اچھی باتیں سننا۔ یہ جو ہے آج کل جو حوار ہے، جو ڈائلاگ ہے، اس کے فنون میں سے، اس کے آرٹ میں سے ایک آرٹ جو ہے، the way you express yourself, the way you enter into a dialogue with other self، اس کی اتنی اہمیت ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ مثلا قرآن کہتا ہے قولوا للناس حسنا،
لوگوں سے وہی بات کرو جو صرف اور صرف حسن ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ حسین بات کریں، بلکہ لوگوں سے صرف بات وہی کریں جو حسن ہو. وٹ از بیوٹی؟ اور فرعون کے پاس جب موسیٰ اور ہارون کو بھیجا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے قتل ہوا ہے، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دے. تو دونوں کو قرآن میں ہے کہ قولا لہو قولا لینا، فرعون سے نرم بات کرو. جو جابر وقت ہے، جو ڈکٹیٹر ہے، جو وہ ہے، اس سے بھی نرم بات کرو. اور انسان کی تو عظمت یہ ہے کہ وہ اگر انسان صرف 2 پاؤں پہ چلنے والا جانور نہیں ہے، اس کی جو عظمت ہے اس کی گفتگو میں ہے. اس کی گفتگو ہی اس کو ریویل کرتی ہے کہ یہ کس قسم کا انسان ہے. آپ کے پاس مہمان آتے ہیں گھر میں، آپ ان کا جو ایکسپریسر اور ٹیسٹ بیہیویئر ان کا پتہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کس قسم کا مہمان ہے. اگر وہ آ جاتا ہے آپ کے کچن میں جو ہے وہ دم مچاتے ہیں، ان کے بچے اور مہمان آپ کی جو ہے واش روم میں ادھر ادھر، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مہمان نہیں، تو جانور ہے. اس طرح جو انسان ہے اور اس کی جو صفت ہے یہ کیا ہے، اس کو کیسے ہم ڈیفائن کریں گے؟ اس کی جو ڈیفینیشن مطلب یہ ٹیبل ہے، اس کی ٹیبل یہ ہے کہ اس پر ارد گرد ہم بیٹھے ہیں، اس پر یہ بوتلیں ہیں، گلاس ہیں، اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اگر اس کا یہ استعمال نہیں ہے تو یہ ٹیبل نہیں رہتی، چاہے اس کا نام آپ ٹیبل رکھیں یا نہ رکھیں. اس کے اندر جو ہے وہ ہے پانی ہے. اگر پانی جو ہے یہ مثلا اگر کڑوا پانی ہے، نمکین پانی ہے، تو میں اس کو وہ کر دوں گا، یہ تو پانی نہیں، یہ تو وہ ہے، نمک ہے. تو اس انسان کے اندر کیا ہے جو ہمارے سامنے ہے، چاہے وہ گروہ کی شکل میں، چاہے وہ فرد کی شکل میں، چاہے وہ قوم کی شکل میں، کس شکل میں بھی ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس پر ذرا غور کریں. اس کی جو اصل یہ ہے کہ وہ گفتگو ہے. انسان کیا ہے؟ گفتگو ہے. انسان کیا ہے؟ دیکھنا ہے. جلال الدین رومی بہت خوبصورت کہتے ہیں کہ آدمی بھی دست باقی گوشت است، دید آن باشد کی دید دوست است. آدمی تو دیکھنا ہے. آپ دیکھیں، ان صحیفوں کو دیکھیں، ان کے اندر خوبصورتی کو دیکھیں، انسانوں کو دیکھیں، ان کی ویرائٹی، ان کے کلچر، ان کے سیولائزیشن، یہ تمام چیزیں دیکھیں، یہ مشاہدے میں جائیں. باقی تو انسان گوشت پوست ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ انسان جو ہے وہ پہلے پیدا کرے اور اس کے بعد اس کو ماں کی تربیت کے مراحل سے گزارے، پھر جو ہے اس کو تعلیم، پھر تمام چیزیں، اور آخر میں وہ پشیمان ہو جائے اور کہتے ہیں نہیں اس کو فارغ کر دے، یہ خدا نہیں ہے، یہ تو بچہ ہے. بلکہ بچہ بھی نہیں کرتا، انسٹنکٹیولی معصوم ہوتا ہے. اس لیے گفتگو جو ہے اور یہ دیکھنا، یہ انسان کے فنڈامنٹل صفات ہیں. The way you look at things, the way you look into things, the way you see things, the way you talk about, the way you walk, یہی انسانیت کی صفات ہیں. جان پال سارتر نے کتاب لکھی ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے، جس کا نام ہے وجود و عدم، بینگ اینڈ نتھنگنیس. بینگ اینڈ نتھنگنیس میں کہا ہے کہ ایک جگہ لوکنگ، ہاؤ یو لک، کہ انسان کس طرح ایک دوسرے کو دیکھتا ہے، اور دیکھنا جو ہے یہ یا اذیت دیتا ہے یا جو ہے سرور بخشتا ہے. اس میں طنز ہے، اس میں جو ہے تنقید ہے، یا اس میں محبت کا پیغام ہے. آپ کی گفتگو میں طنز ہے یا محبت کا پیغام ہے؟ آپ کے بیٹھنے میں، آپ کے چلنے پھرنے میں سے کیا ہے؟
اگر ہم انسانی جو خصوصیات ہیں یا انسان ہے اس کو ڈیفائن کریں ان معیاروں کے مطابق کہ جو جمالیات بیوٹی کے معیار ہیں، تو شاید پوری دنیا میں سے جو اکثریت ہے میں سے کوئی اقلیت جو ہے اس معیار پہ پورا اترے گی کہ یہ انسان ہے اور باقی جانور ہیں۔ اب ان جانوروں کو انسان بنانے کے لیے یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ جانوروں کو رام کرنے کے لیے جیسے وحشی جانوروں کو رام کیا جاتا ہے، وہ بھی گفتگو ہے۔ آپ جانور سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے ڈائلاگ میں شیر ہیں، چیتے ہیں، وہ ہیں خطرناک سانپ ہیں، اسے جو ہے آپ گفتگو کرتے ہیں۔ گفتگو یا تو اشاروں کی شکل میں، یا آپ کی باڈی لینگویج ہے، یا کمیونیکیشن ہے، آئی ٹو آئی کمیونیکیشن ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ جانور آہستہ آہستہ وہ ہو جاتے ہیں، ٹیم ہو جاتے ہیں۔ اور بینی ہی یہی چیز انسان کے اندر کہ انسان کے ساتھ آپ گفتگو کریں اور روبرو کریں۔ آپ کے اس کے ساتھ ویژول کنٹیکٹ بہت ضروری ہے، یہ اورل کنٹیکٹ بہت ضروری ہے، اور ایک جگہ بیٹھنا جو ہے یہ بھی ضروری ہے۔ جس کو کہتے ہیں آپ مل بیٹھیں تو ہل بیٹھیں، نہ کہ ہون سل بیٹھیں، نہیں، گفتگو کریں۔ گفتگو جو ہے ہر بیماری کا علاج ہے، مشہور سائیکو تھراپی ہے جس کو کلائنٹ سینٹر سائیکو تھراپی کہتے ہیں، جس کو ایک مشہور جو ہے امریکی سائیکو تھراپسٹ نے ڈیولپ کیا ہے، جس کو کارل راجر کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کسی مریض کو سامنے بیٹھاتے ہیں، اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کس مصیبت میں ہو، آپ کو کیا بیماری ہے، تو وہ مختلف مراحل جس سے وہ مریض گزرا ہے وہ گفتگو کے ذریعے سے انفولڈ ہوتے ہیں، ریویل ہوتے ہیں، یہ گفتگو کے ذریعے سے۔ انکوائری ہے، انکوائری جو ہے بہت بڑا راز ہے۔ اس پر مشہور امریکن فلاسفر نے ایک کتاب لکھی، کانڈکٹ آف انکوائری، تفتیش کا، بحث و تبحیث کا اسلوب کہ کیا ہونا چاہیے۔ پیغمبر کہتے ہیں العلم و مسئلہ، علم جو ہے کویسچن اینڈ آنسر ہے، انکوائری ہے۔ جیسس کہتے ہیں کہ اپنے موتی کتوں کے سامنے نہ ڈالو، انکوائری کرو کہ جو آپ کے سامنے جو ہے وہ جانور ہے یا وہ ہے۔ یہ تمام جو ہے یہ سلسلہ جو کمیونیکیشن کا ہے، اگر آپ مینجمنٹ پڑھتے ہیں تو مینجمنٹ جو 7 C's کے بارے میں اگر انٹرنیٹ کھول دیں وہاں جو ہے وہ کریں تو آپ میری بات سمجھ جائیں گے کہ جو ڈائلاگ ہے اس کی شروط کیا ہے، کنڈیشن کیا ہیں، اور جو ہے وہ آج کل انفارمیشن کا جو سلسلہ کس لیول پہ ہے۔ تو یہ سلسلہ تو میں ٹائم باقی رہ گیا، کوئی مزید ہے؟ جی میرے پاس جو باقی ٹائم بچ گیا ہے کہ یہ جو ڈائلاگ ہے چاہے ویسٹ کی طرف سے ہے یا ایسٹ کی طرف سے ہے، ایک ڈائلاگ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ وہ ہے ایک گلف، خلیج پیدا ہو گئی ہے، بہت ساری خلیج پیدا ہو گئی ہے، اور موجودہ دور میں وہ خلیج بڑھ رہی ہے۔ پری پارٹیشن کی جو کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں اس خطے کے سب کانٹیننٹ کے ریلیجنز پہ، بودھزم پہ، ہندوازم پہ، اسلام پہ، شینٹوازم، مختلف مذاہب پہ، وہ پری پارٹیشن کے جو وہ اب الماریوں میں بوسیدہ ہو رہی ہیں۔ ان پر ڈائلاگ کی ضرورت ہے کہ کتابیں نکال دو جو کتابیں لکھی گئی ہیں،
ان میں ایسی کتابیں ہیں کہ جو وہ ان لوگوں نے لکھی ہے جو آرمی سے تعلق رکھنے والے تھے. یہ میجر ہے, یہ کرنل ہے, یہ بریگیڈیئر ہے, انہوں نے. اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جو اسکالرز نے, مثلا میکس مولر کے ترجمے جو رگ وید کے ہیں 25-30 جلدوں میں ہیں. یہ ڈائلاگ ہی سے جو ہے وہ ہوتے ہیں. اب ہمارے ہاں ڈائلاگ جو ہے اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو مغرب کے وہ لوگ ہیں وہ فیئر میں ہیں کہ یہ مسلمان ہے, یہ ہندو ہے, یہ فلاں ہے, یہ کیا ہے, نیرو مائنڈڈ ہیں. اب ان کو جب بلایا جائے کہ آئیں ہمارے ساتھ مل کے بیٹھیں, ہم جو ہے ہم بھی انسان ہیں, ان کو گھمائیں پھرائیں, ان کے ساتھ ڈائلاگ میں ہو جائے تو فیئر ختم ہو جاتے ہیں. اور جب فیئر ختم ہو جائے تو ان کے پاس جو پلاننگ ہے وہ جو ان کے ذہن میں وہ پلاننگ اٹ بیکم گراؤنڈ لیس. اس لیے ہماری طرف سے جو ہے وہ ان کے بارے میں جو وہ ہیں غلط وہ ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, یہ وہ ہے. اور اس کے جو مذاہب کا جو سلسلہ ہے وہ ڈائلاگ ہی سے ختم ہو سکتا ہے. اسی لیے تو لوگ یہ ورکشاپ ہے, یہ سیمینار ہے, سمپوزیم ہے, یہ آپس میں مل بیٹھنے کا وہ سلسلہ ہے. اٹ لیڈس ٹو پیس. اور حقیقت میں جو بھی تحریر ہے یا تقریر ہے, چاہے وہ الہامی ہے یا غیر الہامی ہے, یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ انسان کو امن و سلامتی کی طرف راغب کیا جائے اور انسان کے اندر سے جو خونریزی اور بدامنی کا جو موٹیو ہے وہ اپروٹ کیا جائے.